گھر میں پردے بے حیائیاں نہیں کرنی ہیں، آقا کی طرح پردہ گھر میں ہونا چاہیے، دوستوں کو کھلا گھر میں نہیں لانا ہے، بھائی بھائی کی عورت سے پردہ کرے گا، آقا جن کا بھائی بھائی کے لیے موت ہے۔ اب سمجھیں، اپنی عورتوں کو کھلا باہر نہیں جانے دینا ہے، ناقصات العقل والدین ہے جس اسلام نے کہا ہے، جہاں اگر دو گواہ مرد نہ ملے، ایک مرد ملے تو دو عورت کی گواہی ایک گواہی ہوتی ہے، دو عورتیں لاؤ پھر ایک مرد کے برابر ہے۔ آقا جن کا مردوں کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ چیز عورتوں سے نہیں ہے۔ مسجد میں جانے کو آقا نے ان کا اجازت دی، کہا گھر میں پڑھے تو اچھا، دوسرے کے لیے مصیبت نہ بن جائے، دوسرے کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ سمجھ جانا، سمجھ جا، میری غلط سمجھ جا۔ ہاسٹل کی ہو رہا ہے، گھر پردے نہیں کیا، دوست تھا، پھر دوست کو اس نے قتل کیا، آشنا کو قتل کیا، پردے اٹھائے نا۔ آخر کہ جس قوم کی عورت بڑی ہوئی اس قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ نہیں، عورتوں کو بناؤ، آگے چلاؤ۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ سب آقا کے سامنے زیر نیچے ہو کے رہنا چاہیے، ہم آقا کے سامنے اپنا عظمت رکھیں، یہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں نا ان میں، لیکن ٹھیک اسلام ہے، باقی ہم تھوڑا بہت اسلام کرتے ہیں، باقی ہم نے اپنی مرضی سے چلنا ہے، نہیں کہ مرضی رسول، اپنی مرضی رکھنی ہے۔ تم ایک افسر کے ساتھ چلو، اس کی پوری مرضی سے نہ چلو، کوئی ترقی نہیں ہوگی، تمہاری بات نہیں بنے گی۔ تو آقا کے ساتھ تو خوش قسمتی ہے ان کی مرضی پہ رہنا، ایک افسر کے ساتھ اپنی مرضی آدمی نہیں رکھ سکتا۔ تو آج کل جو اکثر چلتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا سی حکم، کچھ ان کی مرضی بھی ہوگی، اپنی مرضی بھی ساتھ ہوگی، تو اپنے حساب کتاب سے چلتے ہیں، خدا رسول کے حساب کتاب سے نہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو اپنا حساب کتاب جب تک ختم نہیں ہوگا کہ انہی کے حساب کتاب سے چلیں گے، نہ زمانے کو دیکھیں گے، نہ ماحول کو دیکھیں گے، بھئی یہی دیکھیں گے جو مزاج یار ہے حضرت مصطفیٰ کا، ہم ایسے ہی چلیں گے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایسی رحمت آگی سنبھال نہیں سکو گے دنیا میں، رزق میں، حالات میں، کیونکہ اس عالمین میں رحمت اگر ہے تو ان کی طاعت، ان کی محبت کے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ رحمت للعالمین، یہ عالمین جتنا ہے اس کی رحمت، اس کا کرم حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے ہمارا باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، لیکن تم کو مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ تو اب آپ غلام مصطفیٰ بننا شروع کریں، ایک دم تو نہیں ہوتا، آج سے تسبیحیں پڑھائیں، آج سے نمازوں کو جماعت سے ادا کریں، دل لگے نہ لگے، خدا نے عقل دی، ایک دن لگ جائے گا۔ اس بات پر نہ میرا دل جب کرے گا، دل میں کبھی رحمت ہوتی ہے، کبھی شیطان نفس ہوتا ہے، کوئی اچھا کام ہو عقل سے جو دل لگے نہ لگے اچھا کام کرنا چاہیے، صحیح نہیں صحیح؟ برا کام ہو دل لگے یا نہ لگے برا کام نہیں کرنا چاہیے، صحیح نہیں صحیح؟ یہ اصول بنایا آپ، اور ایک دن تمہاری گاڑی نکل جائے گی، دل ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ یہ خدا نے امتحان رکھا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اس لیے کہا بیچ میں کوشش کرتے رہو، ہم تم کو رستہ اپنی طرف دے دیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشش کرے، محنت کرے اور لگا رہے، ہم اس کے لیے اپنا رستہ کھول دیں گے۔ قرآن شریف ہے، جب ایک محنت کریں، دنیا پہ محنت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ رستہ کھل جاتا ہے، جس کام میں بھی، ڈاکٹری میں بھی، تجارت میں بھی، ایسے خدا سے کی محبت کے کاموں میں کرے، ادھر سے رستہ کھل گیا، اب تمہیں ساری فکریں ختم ہو جائیں گی کہ تمہارا تعلق ایسی جگہ ہے جہاں ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ پھر تم کو کیا چاہیے؟ پھر تم کو کیا، کوئی سی مشکل وہاں حل نہیں ہو سکتی، ہر ناممکن وہاں ممکن ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، معجزات آپ کو بتاتے ہیں، معجزات نے ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے یا نہیں؟ چلیں جی، یہ تسبیحیں تم کو بچائیں گی، یہ درود تم کو بچائے گا، یہ نمازیں تم کو بچائیں گی،
یہ قرآن تم کو بچائے گا دنیا آخرت کی مصیبتوں سے، اور دنیا آخرت کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے قرآن کی محبت سے، آقا کی محبت سے، درود شریف کی محبت سے۔ اگر گناہ ہو بھی گئے ان سے توبہ کرتے رہے، ان کا زوال تم پر نہیں آئے گا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا بھی مسئلہ رکھ دیا کہ تمہاری گاڑی نہ اڑے بیچ میں، کہ تم سے ایسے معاملے بھی ہوں گے لیکن وہ معاملے تم پر زوال نہیں جائیں گے، اگر ہو جائیں تو توبہ کرتے رہو، ساتھ اور چلتے رہو۔ چلے جی، چلتے چلتے گاڑی پنچر ہو جاتی، چلتے چلتے آدمی نیکی کرتے کرتے گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے نیکی کرتا ہے، چلتا رہے نکل جائے گا۔ مریض کبھی صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کچھ ہے، دوا کھاتا رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا، پھر دوا نکل جاتا ہے۔ ایسے یہ بھی ہے۔ چلو پھنس جاتے نا لڑکیوں کے ساتھ نا، اب پھنس گیا دوبارہ نہ پھنسنا، پھر پھنس گیا پھر توبہ کر لے، نہیں لڑکی کے ساتھ جڑ گیا پھنس ہی گیا، ایسا نہیں پھنسنا، سمجھو نا، زیادہ مجھے نہ کھول کے باتیں کرنے دو نا، ہو ہی جاتا ہے نا انسان۔ ایک چیز کو مزاج نہیں بنانا چاہیے، گناہ ہو گیا لیکن آپ گناہ کو مزاج بنا لیں کہ ساری عمر زنائی کرنا ہے، ساری عمر شراب ہی پینی ہے، ساری عمر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، ساری عمر چوری کرنی ہے، یہ تو پھر بری بات ہے نا۔ ایک تو انسان نہیں ہو گیا توبہ کے، ایک نہیں یہ اپنا مزاج اور اپنا ایک روٹین بنا لی، یہ اچھی بات ہے، یہ تو بہت عذاب کی صورت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہاں اس کا یہ مطلب ہے، ہاں یہ کتنی واضح بتا دیا، ساری عمر شے بھی کرنی ہے۔ اور بولوں کافی ہے، سمجھ گئے ہو اس طرح، اور گلہ بھی دیکھ لو، نہیں ایسی باتوں سے بچ رہا سامنے۔ اچانک ہو گیا مزاج نہیں، لیکن ہو گیا زنا، مزاج نہیں چوری کر بیٹھا، مزاج نہیں قتل کر بیٹھا، مزاج نہیں شراب پی بیٹھا پچھتا رہا ہے، معافی مل جائے گی، بلکہ یہ نیکیاں گناہ بدیاں گناہ یہ گناہ کی یہ نیکیاں بن جائیں گی، اس پر بھی کرم کرے گا خدا۔ تم نے گناہ کیا توبہ کی ہے، تمہاری نیکی سے اتنا ثواب نہیں ہوتا تم کو جتنا تم گناہ پہ روئے اتنا کرم کیا میں نے۔ بعض گناہگار گناہ کر کے روتے ہیں، ان کو اتنا ملتا ہے کہ نیکی والوں کو اتنا نہیں ملتا، اولیاء بن جاتے ہیں گناہوں پر رو رو کر۔ آقا جی نے ایسے بعض ہمارے مشائخ کو دکھایا کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے نیکیاں کم کی، گناہ بہت کی ہیں، لیکن گناہوں پہ اتنا رویا، خدا کے اولیاء خدا کے قرب میں ہے یہ اولیاء اللہ، آقا جی نے دکھایا۔ دیکھا تو مزاج نہیں بنانا چاہیے، جوا مزاج بنا لیا، نماز چھوڑنی مزاج بنا لی، چوری شراب مزاج بن گیا، ماں باپ کو ستانا مزاج میں، ایسا نہیں کہ مزاج نہیں تھا، ہو جاتا تھا توبہ کر لیتا تھا، یہ اور بات ہے، سمجھے نہیں سمجھا؟ تو یہ مزاج نہ بنائے اپنا سے، ہاں اس سے بہت خطرہ ہے انسان کو۔ فرمان محمد شاہد ہے قرآن، خالق کا فرمان محمد شاہد ہے قرآن، تیرا ہاتھ خدا کا، تیری شخص تھا اس نے مزاج نہیں بنایا تھا، طریقت میں تھا، بہت روتا تھا، نماز نہ پڑھتا، مجھے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسے کام میں کر بیٹھا۔ سچا جو سچا آدمی مزاج نہیں بناتا اس چیز سے پچھتاتا ہے، اسی چیز مزاج بنائے وہ پھر روتا نہیں ان چیزوں میں، اس کو تو مزاج ہے تو خوشی ہے، کہتے روتا رہتا تھا، سوچتا رہتا، کہتے آقا جی کو کی زیارت تہجد کے ٹائم میں اس کے سر پر دست کرم رکھا، اس کو کہا 2 رکعت پڑھ لو، جو کچھ ہوا خدا معاف کر دے گا، کتنا اس کا دل مضبوط ہو گیا۔ مزاج نہ بنا، ہو گیا گناہ نکل جائے اس سے، مزاج نہ بنا۔ آج کل مزاج بناتے ہیں، گانا سننا مزاج، شراب پینا مزاج، برے دوستوں سے بیٹھنا مزاج، اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے برے دوستوں سے، کسی کرائی پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کہتے شام کی دوستی اچھی برے دوست سے، آدمی آقا جی کہتے آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، دوستی میں دیکھ لے اس کا تعلق کس سے ہے، اگر وہ کمزور ہے اس میں ایمان میں ہر چیز میں اس سے دوستی نہ کرے تم کو ڈبوئے گا، دوستی کرے اس میں زیادہ نماز میں پکا ہو، زیادہ تقوی میں پکا ہو، زیادہ خدا کے خوف میں پکا ہو، وہ تم کو کھینچ کے جائے گا، جو تم سے کمزور ہے تو تم کو ڈبو دے گا۔ اسی سے بڑا منع فرمایا اور ڈرایا حضرت محمد مصطفیٰ نے
ان چیزوں کا آپ خیال کریں. یہ پرہیزیں ہیں ذکر کے ساتھ. اگر یہ پرہیز نہ کی تو تمہارا کیا کرا تمہارا دوست سارا پانی پھیر دے گا. یہ دوستی اتنی خطرناک ہے کہ ماں باپ کو انسان چھوڑتا جنہوں نے اتنی مصیبت اٹھائی اور اس کا مستقبل بنایا، اس کے لیے پیشاب پخانہ اٹھاتے رہے ہیں جی، ان سے بے وفائی کرتا ہے. اسے فرمایا ایک وقت آئے گا سرکار کے کتے کا بچہ پالے اولاد نہ پالے، وہ دوست سے وفا کرے گا، ماں باپ سے بے وفائی کرے گا. یہ دوستی ایسی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے. نہ بھی کام کیا کرنا کہ دوست کرتا اس کے ساتھ کرے گا. اگر دوست نہ مرتا اس کے ساتھ ہی مرے گا جا کے، چاہے حرام موت مرے. یہ ایسی مصیبت ہے، تو اس سے بچیں آپ. یہ دوستیاں یہ چھوڑ دیں. دوست کو پہلے دیکھ لیں اور اولادوں کو بھی بچائے. جس سے اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ وہ لوگ کمزور ہیں ایمان میں تو اس کی دوستی نہ ہونے دے وہاں. چلیں.